اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو سب شیعہ سنی بھائیوں کو غدیر کی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد، اور ان شیعہ سنی مولویوں کو جنہیں مولا علی کے نام سے ہی ساڑ پڑتا ہے، ان پہ لخ دی لعنت۔ اچھا سامعین، میں اس ٹاپک کو بہت ٹائم پہلے کور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ ایسی بات میرے سامنے نہیں آئی تھی نان مسلمز کی طرف سے جس کا جواب دیا جائے، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی معاملات میں پہل نہیں کی، ہم نے ہمیشہ جواب ہی دیا ہے، کیونکہ ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ ناؤ اڈیز ایک ینگسٹر ہے دھرو راٹھے، جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھائی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو قرآن، اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں، قرآنک ورسز کی رانگ انٹرپریٹیشن کر کے عوام کے سامنے اسے رکھنا، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ اب حال ہی میں انہوں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی اباؤٹ اسلام، اباؤٹ قرآن، اباؤٹ دا پروفٹس، حضرت آدم سلام اللہ علیہ، حضرت ابراہیم سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان کے بارے میں کچھ گستاخانہ باتیں بھی کہی تھیں، اور بہت سی ایسی باتیں جو قرآن میں تھی ہی نہیں سرے سے، انہیں سامنے رکھا، ورسز کے علاوہ جو آلتو فالتو ادھر ادھر کی یہ من گھڑت روایات ہیں انبیاء علیہ السلام کی گستاخی پر مبنی، وہ یہ بھائی نے پتہ نہیں کسی سے سن لی ہوں گی۔ تو غدیر کی مناسبت سے، حیدر کرار صلوات اللہ علیہ کی ولایت کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ انہیں ہم یہ بتا دیں کہ اصلاً اسلام کا معاملہ کیا ہے، اور یہ اسے کس طرح سے غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں عوام کے سامنے۔ لیٹس گو ٹورڈز ہز ویڈیو۔ تو یہ کہنا کہ سارے مسلم سارے نان مسلمز کو کافر مانتے ہیں، یہ ایک بہت ہی غلط نوشن ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے دوارا ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اسلام شبد کا مطلب ہی ہوتا ہے سبمیشن بیفور دا گاڈ، بھگوان کے سامنے جھکنا، اور مسلم شبد کا مطلب ہوتا ہے جو انسان بھگوان کے سامنے جھکتا ہے۔ اس لیے ایک لبرل مسلم کے پرسپیکٹو سے کوئی بھی انسان جو کسی بھی دھرم میں مانتا ہے وہ ایک مسلم ہے، کیونکہ اپنے دھرم میں اس نے بھگوان کو جو بھی نام دیا ہے وہ اس بھگوان کی پوجا کر رہا ہے اور بھگوان کے سامنے جھک رہا ہے۔ اور یہ میرا کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہے، ایکچولی میں ایسا ہے۔ اس سمے میں بھی عربیہ میں بہت سے اور دھرم ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ قرآن چیپٹر 2 ورس 62 دیکھو گے تو اس میں جیوز، کرسچنز اور سابینز کو کاؤنٹ کیا گیا ہے امنگ دا بلیورز، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھگوان میں وشواس رکھتے ہیں۔ اس میں مینشن کیا گیا ہے لڑائی کے بارے میں، لڑائی ان لوگوں سے جو صرف ایک مورتی کو بھگوان مانتے ہیں۔ قریب 600 AD کے اراؤنڈ ایک ٹرائب ہوتی تھی قریش ٹرائب نام سے، یہ آج کے دن کے سعودی عربیہ کی ریجن میں رہتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کا سینٹرل بھگوان ہوبل ہے، جو ایکچولی میں ایک مورتی ہے جو پتھر سے بنی ہے اور جس کا رائٹ ہینڈ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش ٹرائب نے اس کے رائٹ ہینڈ کو ایک گولڈن ہینڈ سے ریپلیس کر دیا تھا، سونے کے بنے ہاتھ سے۔ اب اس مورتی کو ایکچولی میں توڑا جاتا ہے پروفٹ محمد کے دوارا سال 630 AD میں۔ جی سامعین گرامی قادر، آپ نے ڈیفینیٹلی بھائی کی ویڈیو دیکھ لی ہے۔ دیکھیں دھرو بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، ہم واقعاً ہر نان مسلم کو کافر نہیں کہتے۔ کافر کا بیسیکلی لغوی معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ یہ اکارڈنگ ٹو ڈکشنری میننگ اور ٹرانسلیشن یہ بنتے ہیں کافر کی، انکار کرنے والا، the one who denies without any proof۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں باقاعدہ اللہ نے قرآن میں تفصیلاً بیان کیا ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے، کوئی بندہ اگر لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہو بے دھڑک، ہم اسے بلا جھجک کافر کہتے ہیں اگر اس کے دل میں حیدر کرار کی ولایت نہیں ہے، اگر وہ مولا علی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ہم اسے کافر ہی کہیں گے۔ وہ کروڑ دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، وہ کروڑ دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، جیسے کہ یزید لا الہ پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، یہ لانتی یزید، لیکن علی ولی اللہ سے اسے چڑ تھی، تو کافر ہے۔ اب
یہ اٹس اے لانگ سٹوری. اگر میں یہ تکفیر کے رولز اور ریگولیشنز آپ کے سامنے بیان کرنے پہ آ جاؤں تو ہر مسلک کی الگ الگ چیزیں مجھے نکال کے آپ کے سامنے رکھنا پڑیں گی. اٹس اے لانگ سٹوری. دس از ناٹ مائی ٹاپک ان سچ ویڈیو. میں اپنی ویڈیو میں آج اصول تکفیر کے اوپر بات نہیں کر رہا. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ برادر, کہ بہت سے جو نان مسلم بھائی ہیں ہمارے, جو اہل بیت کے گستاخ نہیں ہیں صلوات اللہ علیہ اجمعین, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ورسز ہیں انہیں جیسے ورسز لکھی ہوئی ہیں بس جس نے بھی ترجمہ کر دیا وہ بس کسی بھی مولوی کی ٹرانسلیشن آپ پکڑ لیں اینڈ دیٹس آل. اسے پھر ٹرانسلیشن کو سامنے رکھ کے ہم جو چاہیں کرتے پھریں. بھائی دس از ناٹ رائٹ ایٹ آل. یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. ناٹ اونلی ٹرانسلیشن, یو آلسو ہیو ٹو لک واٹس ان دا کمنٹری. صرف ترجمے سے کام نہیں چلے گا, آپ کو تفسیر بھی دیکھنا پڑے گی. اور کئی مولوی ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے تراجم غلط کیے ہوئے ہیں قرآن کے, اس کی ٹرانسلیشن جان بوجھ کے غلط کرتے ہیں تاکہ ان کے مطالب ثابت ہوں. اس پہ مولا علی کے فضل و کرم سے بہت جلد ہم ویڈیو الگ سے بنائیں گے, لیکن دس از ناٹ مائی ٹاپک. اب بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آخری جو انہوں نے خطبہ دیا تھا, خطبہ غدیر, جس کی مناسبت سے آج کے دن ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں, اس میں دروب بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرمایا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع اس میں کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. میں تمہارے درمیان صرف قرآن نہیں چھوڑ کر جا رہا, دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور میری فیملی, قرآن اور میرے اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین. قرآن اور علی و آل علی صلوات اللہ علیہ اجمعین. مولا علی, مولا حسن, مولا حسین, مولا سجاد, مولا باقر, مولا صادق, مولا موسیٰ کاظم, مولا رضا, مولا تقی, مولا نقی, مولا عسکری اور امام مہدی صلوات اللہ علیہ اجمعین. یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ 12 جانشین جن کی کمنٹری کے بغیر قرآن کی کسی بھی ورس سے کوئی بھی رزلٹ آپ سکیٹر آؤٹ نہیں کر سکتے. That's not allowed at all. قرآن کی کوئی بھی آیت ہو, قرآن کی کوئی بھی ورس, جس طرح بھگوت گیتا میں شلوک ہوتے ہیں, قرآن میں آیتیں ہوتی ہیں ورسز, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. میں عام فہم ہندو لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. کوئی بھی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے بغیر پوچھے اگر آپ اس کی تفسیر کریں گے تو وہ بندہ بھی کفر کر رہا ہے, وہ بھی کافر ہے. یہ حدیث قدسی ہے. تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے اس سارے پروسیس کو, تفسیر بالرائے. اپنے پاس سے سیلف سٹیٹمنٹس مار کے, سیلف اپینینز لگا کے یہ قرآن کی ورسز کی جو یہ کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں, یہ تفسیر بالرائے. That's not allowed at all in Islam. یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو there are some rules and regulations about the Holy Quran. قرآن کی آیت سے باقاعدہ اگر آپ کو کوئی رزلٹ نکالنا ہے تو اس کے 4 الگ الگ پیٹرنز بنائے ہیں علماء نے, جو مفسر ہیں, جو قرآن کے کمنٹیٹرز ہیں, جو نبی اور اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے تفاسیر کی روایات نقل کرتے ہیں, narrations in their books, and they are in many volumes, 15 volumes, 20 volumes, even more than 30 volumes. بہت بڑی یہ والیومز پہ باقاعدہ کمنٹریز ہیں قرآن کی. That's not that much easy. یہ مہا بھارت, بھگوت گیتا, رامائن یا وید نہیں ہیں جنہیں ایز اٹ از پڑھ لیا اور آ کے سامنے رکھ دیا کہ دس از دیٹس آل. اس کی کمنٹری پہلے اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے لینی پڑے گی. سو دیٹس وائی میں نے کہا تھا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ضابطہ ہوتا ہے. And those 4 ways, for example, عبارت النص, دلالت النص, اشارت النص اور اقتضاء النص, یہ اصول تفسیر میں باقاعدہ یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. آپ چونکہ اسلام کو صحیح طرح پڑھے نہیں ہوئے, سو پلیز یہ بات دوبارہ نہیں کرنی. رہ گئی قریش کی بات جو آپ نے اپنی ویڈیو میں کہی, اور وہاں پہ اور بھی بہت سارے تھے. تو بالکل ہم نے اس بات سے کب انکار کیا, قرآن میں, حدیث میں, تاریخ میں, سیر کی کتب میں, بہت ساری کتابوں میں کہ تھے, بالکل تھے. اب اس پہ تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں کہ سعودی عرب میں, یا پھر اس ٹائم سعودی عرب تو نام تھا نہیں, وہ آل سعود کے آنے کے بعد پڑا ہے. اس ٹائم کرسچنز بھی تھے, تب جیوز بھی تھے, ایون ان مدینہ, ناٹ اونلی ان مکہ, مدینہ میں بھی, جن کے ساتھ مدینہ ٹریٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کیا تھا,
میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے. بالکل یو آر 100% کریکٹ. لیکن اس کے برعکس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں دھروب بھائی آپ کو کچھ بکس ریکمینڈ کروں گا فرسٹ آف آل, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ساری بات کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین صلوات اللہ علیہ, ان کا جو مشہور زمانہ واقعہ کربلا, ہندو دانشوروں کی نظر میں یہ حکیم مبارک علی جعفری رحمہ اللہ نے اس پر پوری ایک بک لکھی ہے. یہ تو ویسے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کو بھی میں ریکمینڈ کروں کہ یہ کتاب لازمی پڑھیں. اس میں سارے ہندو رائٹرز کے, ہندو اسکالرز کے, ہندو ریسرچنگ جتنے بھی ان کے پینلز تھے انہی کے ریفرنسز ہیں. اٹس اے کمپلیٹ ریفرنس بک. ریڈ دس بک. یہ بہت یہ امپورٹنٹ بک ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہندو کربلا کے اندر کتنے انوالو ہیں. اب جو دوسرے نان مسلم رائٹرز ہیں انہوں نے بھی اسلام کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سراہا ہے, اور میں دکھانے کو بہت زیادہ رائٹرز کی بکس دکھا سکتا ہوں, بٹ ابھی صرف کچھ ایک آدھ کی میں دکھا رہا ہوں. جیسے کہ یہ بک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی مارٹن لنکس. اسی طرح یہ کرن آرمسٹرانگ کی محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایز ویل ایز جو اسلام کے اوپر یہ طرح طرح کے الزام لگا جاتے ہیں, یہ کافر کہہ کے مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں, دس از آل بلشٹ. اور اس سب کے اوپر برنارڈ لیوس نے پوری کتاب لکھی ہے, دا کرائسس آف اسلام. ان سب الزامات کا رد دیا ہے, اور یہ جہادیوں کو جو اپنے آپ میں جہادی بنے پھرتے ہیں, وہ چاہے یہ داعش ہیں, وہ بوکو حرام ہیں, وہ جند اللہ ہیں, وہ کوئی بھی ہیں, ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خوارج ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ. تو خیر اب آگے چلتے ہیں. ہندوز کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر ہندو ہیں لیکن اصل میں اندرونی طور پہ وہ اسلام کے لبادے میں داخل ہیں. کیوں؟ ایک ذات کی وجہ سے, حسین. جیسا کہ خواجہ اجمیر رضوان اللہ تعالی علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رضوان اللہ تعالی علیہ, جو ہندوستان اجمیر میں جن کا مزار ہے, آپ کبھی وزٹ کیجئے گا, ان کا ایک کلام ہے شاہ است حسین. اس کلام کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی, دین است حسین, ان پرشین. حسین دین ہے, دین است حسین, حسین ہی دین ہے. جنہوں نے لا الہ بظاہر نہیں پڑھا ان کا دین ہی حسین ہے, کیونکہ حسین از دا انسپریشن آف ہیومینٹی. اور بھی بہت سی باتیں ہیں. بیسیکلی میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناتا, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بکس زیادہ سے زیادہ بکس کے ریفرنسز دوں. اور میرے بھائی آپ نے جو 90% باتیں کی ہیں, آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ, دیر واز نو ریفرنس آف بکس. کوئی ہسٹوریکل ریفرنس آپ نے کوٹ ہی نہیں کیا وہاں پہ. ہاں باتیں ٹھیک ہو بھی, لیکن اس کے لیے کوئی پرفیکٹ ہسٹوریکل ریفرنس ہونا چاہیے. میں نے تو آپ کو بھائی سمجھ کے چلیں ایک چھوٹ دے دی نا. اگر آپ کی کسی مسلم سے ڈیبیٹ ہوگی, وہ سب سے پہلے آپ سے تقاضا کرے گا, سب سے پہلے آپ سے یہی بات کرے گا کہ اگر آپ اپنے دھرم کو سچا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہمیں ریفرنس دیں, ہمیں دلیل دیں سچے ہونے کی. خیر اب ان ہندوؤں کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا کہ ہوتے وہ ہندو ہیں لیکن اندر کھاتے وہ اسلام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ میں آپ کے سامنے پہلے تو اپنے مکتب کی بک سے یہ کلیئر کرنا چاہوں گا. کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے اپنے جب اسکالرز اس چیز کو آن نہیں کرتے آپ کیوں بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے میں اپنے اسکالرز کو پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیسے آغا مہدی الخنوی رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کی کتاب العبد الصالح میرے پاس موجود ہے, جو امام حسین کے چھوٹے بھائی حضرت عباس علمدار ان کی انہوں نے لائف ہسٹری پر لکھی تھی. پیج نمبر 233 میں انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا کلیئرلی, شاہ محمد نذیر ہاشمی کی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ چند برہمن قوم دت کے واقعہ کربلا میں شریک تھے برہمن, لیکن واقعہ کربلا میں شریک تھے, یعنی کہ وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے. سامعین گرامی قدر, تو وہ برہمن کون تھے؟ وہ آج بھی موجود ہیں, اور ان کا میں تعارف کرا دوں. یہ معدن الذہب کتاب میرے پاس موجود ہے, آغا ابو الحسن موسوی المشہدی حافظہ اللہ تعالیٰ کی. اس میں یہ معدن الذہب میں
अबुल हसन मूसवी साहब ने पेज नंबर 263 पर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में यहां पे पूरा चैप्टर बांधा है, हुसैनी ब्राह्मण, हुसैनी ब्राह्मण। दैट्स वाई मैंने अभी रिसेंटली कहा था कि हम हर नॉन मुस्लिम को काफिर नहीं मानते। काफिर की मैंने अभी आपके सामने माना भी बताए हैं, उसकी मीनिंग्स भी बताए हैं, दैट व्हाट इज द ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ काफिर। सामईन गिरामी कद्र, वो हुसैनियत की पटरी पे हैं, उन्हें हम काफिर कैसे कह सकते हैं? नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। और दूसरा, आपने भी मुस्लिम की बात की है ब्रदर, थोड़ा सा ना इस चीज को आपको दिक्कत नजरी से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे स्ट्रगल करना चाहिए। मुस्लिम कहते किसे हैं? मुस्लिम के बहुत सारे माना जो डिक्शनरीज में आए हैं, वो बहुत सारी चीजों को आगे जाके ये पैचअप करना पड़ता है। मुस्लिम का ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से है, इस्लाम, और इस्लाम का मतलब ही विलायत अली है सल्लल्लाहु अलैहि। जो अली का है वो मुस्लिम है, बात खत्म। अली और औलादे अली सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन जो इनके साथ है वो मुस्लिम है, बात खत्म। वरना करोड़ों नमाजें पढ़ लें, कुरान को रटे लगा लगा के पागल हो जाए, इनका कोई फायदा नहीं है। कुरान और हदीस में बाकायदा ऐसे लोगों पर खुद अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा गिरफ्त की है, इन लोगों को पकड़ा जा बजा, कई जगह तो लानत भी की है। खैर उस पर वो हमारा जरा पर्सनल इशू है, वो उस पर फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे जरा दूसरे लेवल पर जाके बात करनी है। अब रह गई हिंदूज की बात। हिंदूज, मैं जो टाइटल है मेरा, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा, मौला अली, मैं उसकी तरफ आऊंगा और उस पर हिंदू राइटर्स ही की मैं कुछ आपके सामने कोटेशंस रखूंगा। लेकिन अभी मैं आपके सामने एक बात करना चाह रहा हूं कि हम असलन जिन हिंदूज की मुखालिफत करते हैं, हम जिनके अगेंस्ट ये सारी बातें करते हैं, वो क्या है, व्हाट आर देयर बिलीव्स। आपको हक है हमारे से पूछें, तो मैं आपको आप ही की बुक्स से बताऊंगा कि बेसिकली ये बात थी क्या और इसको बिगाड़ा किस तरह से गया। आए, अब इन हिंदुओं का अल्लाह ही जाने क्या बनना है मुझे, आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट देम। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक लाइन पढ़ना चाह रहा हूं। ये हिंदुइज्म का इंसाइक्लोपीडिया जिस किताब को कहा जाता है, ये चमन लाल कंडियार साहब की भगवत आनंद सागर, ये मेरे पास मौजूद है। चमन लाल साहब ने इसमें सफा नंबर 350 पर, पेज 350 पे, सफा 350 पे उन्होंने बिल्कुल यहां पे क्लियरली लिखा, जो अपने शत्रु यानी दुश्मन का नाश यानी उसे मारना फना वगैरह करना चाहे तो वो निर्रति राक्षस की आराधना करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, राक्षस की आराधना करे, उसे राक्षस की पूजा करनी पड़ेगी। राक्षस की पूजा करनी पड़ेगी। सामीन, ये हिंदुइज्म का इंसाइक्लोपीडिया जिस बुक को बाकायदा कहा जाता है, उसके अंदर ये बाकायदा इबारत आपके सामने मैंने पढ़ी है, जो खुद एक हिंदू चमन लाल ने लिखी है। जो अपने दुश्मन को मारना चाहे, निर्रति नाम का कोई राक्षस है, उसकी आराधना यानी कि पूजा करे। अस्तगफिरुल्लाह, ये हिंदी का वर्ड है आराधना। अब राक्षसों के बारे में शास्त्रों में, या आप अक्सर मूवीज में ड्रामा सीरियल्स वगैरह उसमें देखते रहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। तो आए शास्त्रों से एक इबारत में पढ़ूं, ये अर्थशास्त्र मेरे पास मौजूद है इस वक्त। हाँ जी, हम बता रहे हैं कि हम किन हिंदुओं को ऑन नहीं करते जो इस तरह की ये मेंटालिटी रखते हैं। अर्थशास्त्र में पेज नंबर 509 पर राक्षसों का बाकायदा चैप्टर है, और यहां पे उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि राक्षस शयातीन को कहा जाता है जिनसे खैर के काम सरजद नहीं हो सकते। शैतानों की जमा है शयातीन, राक्षस कहते ही शैतान को हैं, और इनसे कोई अच्छाई कोई भलाई नहीं हो सकती। तो जिस सामीन गिरामी कद्र, जिनसे भलाई हो ही नहीं सकती, ये हिंदू उनकी पूजा करवा रहे हैं अपने दुश्मन को ज़ेर करने के लिए। ना वहां पे ब्रह्मदेव का कोई जिक्र, ना वहां पे विष्णु का कोई जिक्र, ना वहां महादेव का कोई जिक्र, ना भगवान राम का कोई जिक्र, ना वहां पे गणेश का कोई जिक्र, ना हनुमान का कोई जिक्र। राक्षस ही रह गए थे। हाँ राक्षस ही रह गए थे। अच्छा चलें, बड़े लेवल के भगवान ना सही तो विभीषण, सुग्रीव, इन्हीं में से किसी को सामने रख लेते। अच्छा चलें यार, बंदा क्या करे। अच्छा, और आजकल एक नया शोशा छिड़ रहा है, कुछ बदबख्त हिंदू जिन्होंने हाल ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी,
بدبخت ہندو، وہ نہیں جو مولا حسین کی حیا کرتے ہیں، وہ نہیں، کچھ بدبخت قسم کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کرتے ہیں. یہ یٹی نرسنگ سرسوتی کے پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اور وہ نوپور شرما خبیث خاتون، انہوں نے جب میں نے ان کو رپلائی دیا تھا اس بات پر، تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ شاستر جو ہیں یہ ریلیجیس بکس کنسیڈر نہیں کی جاتی. اب ان کو میں جواب دے دوں کہ کل کو یہ نہ کہ آپ کا جو یہ سورس ہے انفارمیشن کا وہ اوتھینٹک نہیں ہے. میں ذرا وہاں کلیریفیکیشن کہہ دوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے جی شریمد بھگوت گیتا. شاستروں سے میں نے جو عبارت پڑھی آپ کے سامنے، اب اس کی اوتھینٹسٹی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں بھگوت گیتا سے. پیج نمبر 83 پر یہ شلوک نمبر 40 ہے، اور اس میں بالکل کلیئر کٹ یہاں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگیانی یعنی کہ جاہل ہندی میں، اور اشردھالو جو شردھا نہ رکھتا ہو، خیر جس کا یقین نہ ہو، شخص جو شاستروں پر شک کرتا ہے اور کرشن بھاوناؤں کو نہیں جانتا، ایسے شکی مزاج شخص کے لیے نہ ہی اس دنیا میں خوشی اور نہ ہی دوسری دنیا میں. شاستر اتنے امپورٹنٹ اور اتنے اوتھینٹک ہیں، جو ان پر شک کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی تباہ ہے، یہ دنیا اور دوسری دنیا بھی. عزیزان، اور انہی شاستروں میں لکھا ہے کہ راکشس سے کوئی اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری کتاب بھگوت آنند ساگر میں جو میں نے آپ کو دکھایا، دشمن کو ہرانے کے لیے راکشس کی پوجا کی جائے. ایک جگہ آپ لوگ لکھتے ہیں کہ راکشس سے کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، وہ شیطان ہے، دوسری جگہ کہتے شیطان کی پوجا کرو. او میرے بھائی، اب ایسے ریلیجن کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا، ہم کافر بعد میں کہیں گے، پہلے تو ہم پاگل کہیں گے. یہ ایک سیدھی بات ہے. ہاں اور سب سے بڑی بات، بھگوت گیتا ہو، مہا بھارت ہو، والمیکی رامائن ہو، جو بھی کتاب ہے، ان سب سے پہلے جو کتاب ہمارے سامنے آئی ہے ہندو مذہب کی، وہ ہے وید. جیسے کہ یہ رگ وید میرے پاس موجود ہے. اب ویدوں کے بارے میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ بنیاد وید ہیں ہندو مذہب کی. اس کے بعد ساری یہ بکس ٹائم بائی ٹائم بنتی گئیں، بونگیاں لکھی جاتی گئیں. خیر، اب ویدوں کے بارے میں موہن لال ماتھر ہندوستانی فلسفہ میں کیا لکھتے ہیں؟ خود ایک ہندو موہن لال ماتھر، وہ ہندوستانی فلسفہ میں کیا لکھ رہے ہیں؟ پیج نمبر 14 پہ وید کا جہاں چیپٹر انہوں نے لکھا، کہتے ہیں جی وید ہمیں نامعلوم قدیمی زمانے سے روایتاً پہنچے ہیں. ویری گڈ. وید کا اوریجن ہی نہیں پتا وہ کہاں سے آئے ہیں، کس نے دیے ہیں. نو اوریجن ایٹ آل. سامعین گرامی قادر، ویدوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں سے آئے ہیں. اللہ کے بندو، اس طرح اگر آپ کرو گے، ایک ان نون سورس والی بک کو آپ اپنے دھرم کی سب سے پرانی کتاب گردانو، اور جو نہیں مانتا انہیں پھر برما میں جا کے بچوں تک کو مارو، یہ کیا اٹ از ایکسپٹیبل؟ نہیں بھائی، ناٹ ایٹ آل. خیر، مجھے اب اسلام کی اوتھینٹسٹی وغیرہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے عزیزان اسلام اور قرآن کی اوتھینٹسٹی پر ایک کتاب دکھانا چاہ رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایز ویل. یہ میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے دیپک چوپڑا کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہندو رائٹر دیپک چوپڑا نے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری بک لکھی ہے. اس میں مسلم، اسلام، ٹیچنگز آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیدر کرار، مولا علی کے بارے میں، خلافت اہل بیت کے بارے میں ایک ایک چیز کو دیپک چوپڑا صاحب نے کلیئر کٹ بیان کیا ہے. اینڈ اٹس ان انگلش. یہ میں خاص طور پہ دھروو راٹھے بھائی کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، مسٹ ریڈ دس بک. ہاں، میرے پاس تو خیر ہارڈ کاپی ہوتی ہے بکس کی، آپ کو اگر نہ ملے یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ ان PDF فارم. تو الحمدللہ قرآن، اسلام، اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو ہندو بھی مانتے ہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل دیپک چوپڑا نے دی، پوری ایک بک لکھ کے باقاعدہ. اب کیونکہ دین اسلام تو ثابت برحق ہے ان کی اپنی کتاب سے، اسلام دھرم بالکل سچا دھرم ہے، یہ آپ ہی کے دیپک چوپڑا نے کہا. قرآن کی بھی تعریفیں کی. تو
اسلام کا پھلنا پھولنا، اسلام کا پوری دنیا کے خطے میں پھیلنا، یہ سب کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں، ایک ہندو رائٹر کی کتاب سے۔ پنڈت ٹھاکر پرساد صاحب کی کتاب میرے پاس موجود ہے اس وقت، چراغ تلے اندھیرا۔ اس میں انہوں نے پیج نمبر 10 پہ بالکل کلیئر یہاں پر لکھا، علی کی بدولت ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن پھلا پھولا اور آنن فانن دنیا میں اس تیزی سے پھیل گیا کہ انسانی تاریخ میں کسی تحریک کو ایسی سرعت و وسعت نصیب نہیں ہوئی۔ استحکام اسلام میں علی نے صلوات اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو مضبوط تر کیا، پیغام اسلام کو دوامی حیات عطا کی، alive forever۔ مولا علی نے ہی اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا۔ سو مسٹر ضرور راٹھے، آپ تک جو بھی ٹیچنگز اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری آف اسلام، اکارڈنگ ٹو قرآن آپ تک پہنچی ہیں، دے آر ناٹ ٹرو ایٹ آل۔ آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ۔ اسلام کا پھلنا پھولنا، اسلام کے صحیح ٹیچنگز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ٹیچنگز، سب کچھ جب تک آپ علی کے در سے نہیں لیتے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پنڈت ٹھاکر پرساد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ ہی کے گھر کا اسکالر، یہ میں کسی مسلم کی بھی بک نہیں دکھا رہا، پنڈت ٹھاکر پرساد، ہندو، ویسے سلام ایسے ہندو کو۔ تو عزیزان میرے خیال اتنا کافی ہے، اگر مزید ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مولا علی کے فضل و کرم سے دوبارہ اس پر ایک ویڈیو لازمی ریکارڈ کروائیں گے۔ خیر، غدیر کی صاحب کو بہت بہت مبارکباد، ضرور راٹھے صاحب آپ کو بھی مبارکباد۔